السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ سورۃ اعراف 8واں پارہ اور آیت نمبر ہماری ہے 40 آیت نمبر۔ ان الذین ان بے شک الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات بینات کو، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا عنہا اس سے، یعنی اسے قبول کرنے سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے لہم ان کے لیے ابواب السماء دروازے آسمان کے، ولا يدخلون الجنۃ اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل یلج داخل ہو جائے جمل اونٹ فی سم الخیاط فی میں سم نکا خیاط سوئی کے ناکے میں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے، اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے، جہنمیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے ہماری آیات بینات کو جھٹلایا اور ان کو قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، نہ آسمان کے دروازے کھلیں گے نہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کیسے مشکل ہے، کیسے امپوسیبل ناممکن کام ہے، حتیٰ یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، یعنی جیسے، چلیے آگے اس کا کرتے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ اب اس آیت کریمہ میں پتہ چلا کہ اللہ کی آیات بینات کو جھٹلانے والے، ان پر تکبر کی بنا پر عمل نہ کرنے والے، جو عمل نہیں کرتا سمجھیں وہ تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو وہ لوگ نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کا آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلنا اور جنت میں ان کا داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہے جیسا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ سمجھیے کہ اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر گیا تو یہ جنت میں جا سکتے ہیں، تو آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے؟ امپوسیبل ناممکن بات ہو گئی۔ اب یہی سمجھ لیجئے ایسے یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ لہم من جہنم لہم ان کے لیے من سے جہنم جہنم مہادم و من فوقہم اور من فوقہم ان کے اوپر سے غواش اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی الظالمین زی زا کی سٹی ہوتی ہے، را کے آگے جو زا ہوتا ہے تو یہ وول ہے، نجزی اصل میں نجزی ہے نا، تو جب ہم نے غوا کے ساتھ اس کو ملایا تو نجزی الظالمین، پہلے سٹی والی آواز پھر نرم حروف غوا کی آواز آئے گی، نجزی الظالمین۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے، کن کے لیے؟ جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے اور جنت میں جن کا داخلہ ممکن ہی نہیں ہے، ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر سے اوڑھنا بھی جہنم کا ہوگا۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے بچھونا بھی اور اوڑھنا بھی، یعنی نیچے میٹرس بھی جہنمی، جہنم کا مطلب ہے آگ کا، اور اوپر کمبل رضائی بلینکٹ وہ بھی آگ کا، نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ۔
دائیں بائیں تو جب آپ نے میٹرس کے اوپر لیٹ کے اوپر آپ نے لینی ہے کوئی چیز تو دائیں بائیں تو آپ کو پتہ ہے کوئی چیز ننگی جگہ ننگی نہیں رہتی، بلکہ اوپر سے وہ جو رضائی یا اوڑھنا بچھونا جو بھی ہوتا ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ سردی میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی الگ سے تو نہیں ہم دائیں بائیں رکھتے نا۔ اب کیا ہوا، پورا کا پورا اس کو آگ کے اندر لپیٹ دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، دنیا میں تو انہیں ڈھیل دی ہوئی تھی کر لو جو کرنا ہے، جب میرے پاس آنا ہے تو پھر پتہ چلے گا کیا تمہارا انجام ہوتا ہے، تو وہاں یہ والی سزا ملے گی۔ والذین، ساتھ ہی جہنمیوں کا، جب یہ اللہ کا اصول ہے، جب جہنمیوں کا تذکرہ کیا تو ساتھ ہی جنتیوں کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور سب نے عمل کیے نیک، لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، لا نہیں نو ہم، نکلم ہم تکلیف دیتے، نفسن کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، کہیں ڈرایا ہے تو کہیں خوش کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، مطلب جس پر جو تکلیف آتی ہے اس کی طاقت کے مطابق، اس میں طاقت ہوتی ہے تو اللہ بھیجتا ہے، یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال ڈالیں گے، چھین لیں گے، نکال دیں گے، کھینچ لیں گے، مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ان کے سینوں میں جو غل ہوگا، غصہ ہوگا، کینہ ہوگا، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، وقالوا الحمد للہ، اور وہ سب کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے، الذی ہدانا، وہ جس نے ہمیں ہدایت دی، لہٰذا اس کی، وما کننا، اور نہ تھے ہم، لنہتدی، ہدایت پانے والے، لولا، اگر نہ، ان یہ کہ ہدانا اللہ، ہدایت دیتا ہمیں اللہ۔ لقد جاءت، بلا شبہ آئے، رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق کے ساتھ، ونودو، اور وہ سب آواز دیے جائیں گے، ان تلکم الجنہ، کہ یہ ہے تمہاری جنت، وہ سب آواز دیے جائیں گے کہ یہ ہے تمہاری جنت، اورثتموہا، سا کی سیٹی نہیں ہوگی، اورث نرم حروف میں سے سا، اورثتموہا، تم سب وارث بنائے گئے ہو، بما، اس وجہ سے، کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہیں جنت میں داخل کر دیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے جو کینہ ہوگا، ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے کینہ، حسد، اور بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، وہ جس جنت میں جائیں گے اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور نہروں میں، جنتوں میں جب بیٹھے ہوں گے بڑا خوبصورت نظارہ ہوگا، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہ ترانہ ان کے زبان پر ہوگا۔ ترجمہ دیکھیں کیا ہے کہ وہ سب کہیں گے کہ ساری تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم تو اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم نے بھی ہدایت والے نہیں ہونا تھا، لیکن یہ اللہ نے ہدایت دی ہے تو ہم ہدایت والے ہوئے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بلا شبہ ہمارے رسول حق کے ساتھ آئے، اور وہ سب آواز دیے جائیں گے کہ یہ ہے جنت، یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا، رسول ربنا بالحق، بلا شبہ آئے ہمارے رب کے رسول، یعنی کہ ادھر سے یہ ترانے گا رہے ہوں گے، ادھر سے اللہ کی طرف سے آواز آ جائے گی، رسول ربنا، ہمارے رب کے
قاصد آ جائیں گے، پیغام دینے والے آ جائیں گے کہ تم اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ کیوں وارث کیوں بنائے گئے ہو؟ بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ جنت کیوں ملی ہے؟ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں دیکھیے، ہدایت یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا، رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی بھی راہ نہ پا سکتے تھے۔ یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا خاص فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل الہی نہ ہوتا تو یہاں ہم نہ پہنچ پاتے۔ اسی مفہوم کی یہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں سمیٹ نہیں لے گی۔ اس لیے وہ وہاں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ یہ اللہ نے ہمیں رحمت ہم پر کی، ہمیں راستہ دکھایا سیدھا، تو ہم اس راستے پر چلیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ ادھر سے آواز آ جائے گی کہ یہ وہی تمہاری جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اب اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ نیک عمل کی توفیق اگر دیکھا جائے تو یہاں پر تو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، عمل کرتے تھے، یعنی یہ جنت تمہیں عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ عمل بھی کی توفیق بھی تو اللہ نے دی ہے نا، جس کی وہ پیچھے شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ یعنی نیک عمل کی توفیق بھی بجائے خود اللہ کا ایک فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے، اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ اس کو اس راستے پر چلا دیتا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ۔ اچھا یہاں پر وَنَادَى، دا کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے، اور آگے دیکھیے اصحاب، اس کی یہ سواد سے پہلے حمزہ ہے، یعنی مد والے حرف کے بعد والے حرف کے کا پہلا کلمہ جو ہے وہ حمزہ ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مد جائز ہوا۔ 3 سے 4 انگلیوں کے برابر اس کو لمبا کریں گے، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور آواز دیں گے جنت والے، اصحاب النار، آگ والوں کو، دوزخ والوں کو۔ قد، خوشی میں پھر انسان نے نا پھولا نہیں سماتا، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے اور کس انداز سے بات کرنی ہے۔ جلدی سے کہیں گے قد وجدنا، ہم نے تو واقعی پا لیا ہے، ما وعدنا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا، ہمارے رب نے، حقاً سچ، فہل، تو کیا، وجدتم ما وعدا، تم نے پایا ہے جو وعدہ کیا تھا تم سے، ربکم، تمہارے رب نے سچا۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فأذن مؤذن، تو اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ ادھر سے آواز آ جائے گی۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، جب انہیں جنتیوں کو جب بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری جنت ہے، ٹھیک ہے، اب اتنے خوش ہوں گے کہ جلدی سے جہنمیوں کی طرح مخاطب ہوں گے، ان سے کیا کہیں گے؟ ہم نے تو جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، ہم نے تو سچا رب کے وعدے کو پایا ہے۔ مطلب اللہ نے کہا تھا نیک اعمال کرو گے تو تمہیں جنت دوں گا، ہم نے تو وعدہ اپنے رب کا سچا پایا۔
تو کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا ہے؟ یقیناً جو عمل نہیں کریں گے تو ان کو کیا ملنا ہے؟ جہنم۔ تو سچا ہی پایا نا انہوں نے بھی۔ وہ کہیں گے ہاں، تو ادھر سے بات تو پوری ہو گئی نا، اور ادھر سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ظالم کون تھے؟ جو دنیا میں بدعمالیاں کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ یعنی اپنے آپ پر ہی جو ظلم کر کے گئے ہیں تو وہ ظالم ہوئے۔ تو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور وہ سب تلاش کرتے تھے اس میں عوجا کجی، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ ظالم کون ہے؟ کرتے تھے یہ اللہ کے راستے سے خود تو رکتے ہی تھے نا، دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ خود عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو عمل کرنے سے روکتے تھے، اور پھر اس میں اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آخرت کے انکاری تھے۔ کہتے تھے بس یہ دنیا ہے، یہ جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، ویکھی جائے گی، مرن تو بعد کی ہوئے گا۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر، رِجَالٌ يَعْرِفُونَ، اچھا ہماری سورت کا نام ہے اعراف، تو یہاں اعراف آ گیا۔ رجال، کچھ آدمی ہوں گے، عربی پڑھیں گے رجال یعرفون، کچھ آدمی ہوں گے وہ سب پہچانتے ہوں گے، کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کی نشانی سے، کوئی نہ کوئی نشانی ہوگی۔ ونادوا، اور وہ سب آواز دیں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، لم یدخلوہا، نہ وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں، وہم یطمعون، اور وہ سب امید رکھتے ہوں گے۔ اچھا کچھ لوگ داخل ہوں گے، وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان میں پردہ ہوگا، ادھر جنتی ادھر جہنمی، درمیان میں کیا ہوگا؟ پردہ ہوگا۔ اور اعراف پر بھی کچھ آدمی بیٹھے ہوں گے۔ اعراف میں نے بتایا تھا سینٹر میں ایک دیوار ہے۔ اچھا اعراف پر کچھ آدمی بیٹھے ہوں گے، ہر ایک کو ان کے نشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ دنیا میں جو کٹھے رہتے تھے تو رنگ روپ، شکل و صورت، نقش نین تو نہیں بھولتے نا، عمر کا جتنا بھی انسان بڑا ہو جائے تو وہ پہچانتے ہوں گے وہاں پر، اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے السلام علیکم، السلام علیکم، لم یدخلوہا وہم یطمعون، یعنی ان کو سلامتی بھیجیں گے، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کریں گے، جنتیوں سے دوستی کرنے کی کوشش کریں گے، سلام کہیں گے انہیں۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے کہ ہم بھی اس میں چلے جائیں گے۔ اچھا یہ جو ہے نا اعراف، جنت اور جہنم کے درمیان میں کیا ہے؟ ایک دیوار ہے، اور ایک منٹ، اچھا ان دونوں کے درمیان میں، یعنی جنت اور جہنم دونوں کے درمیان میں ایک دیوار، پردہ حائل کر دیا جائے گا، وہ دیوار حائل کر دی جائے گی۔ سورۃ حدید میں تذکرہ آتا ہے کہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، سورۃ حدید میں ہے، ان کے درمیان ایک دیوار، جب وہ بات آپس میں کر رہے ہوں گے نا، اتنے میں ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، یہی اعراف کی دیوار ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اب جب یہ آپس میں کہیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں جن کی برابر برابر ہوں گی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جو اعراف کے اوپر بٹھائے ہوں گے، رجال، کیا آپ نے پڑھا وعلی الاعراف رجال یعرفون، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانے ہوں گی۔ نہ نیکی بڑھے کہ وہ جنت میں جائیں، نہ گناہ کوئی تھوڑا سا کم ہو،
بلکہ جہاں کوئی گناہ بڑھے کہ وہ جہنم میں جائیں، برابر برابر ہوں گی۔ اب اگر نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں تو پھر جنت میں بھیجنا یا جہنم میں بھیجنا، جنت میں اللہ اپنی رحمت سے تو بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو دکھانا بھی تو ہے نا، اور اگر جہنم میں بھیج دیتا ہے تو یہ بھی زیادتی ہے۔ نہ ان کے عمل جنت والے ہیں، نہ ان کے عمل درمیانے برابر ہیں۔ اچھا، لیکن کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک، ابھی قطعی فیصلہ نہیں ہوگا، حتمی فیصلہ بھی نہیں آیا، حتمی فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے، اراف کے اوپر بیٹھے رہیں گے، وہ اس دیوار کے اوپر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اور اچھا، جہنمیوں سے تو کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ڈر لگ رہا ہوگا نا، یہاں کھڑا بیٹھ کے کوئی اچکلا کیا، کوئی مذاق کیا تو کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہی نہ بھیج دے کہ چلو ایک بار ڈبکی لگا کے تم بھی آ ہی جاؤ۔ اب ہوگا کہ وہ جنتیوں کی طرف دائیں دیکھیں گے، کیونکہ ادھر سے خوشبوئیں، ہوائیں، نعمتیں نظر آ رہی ہوں گی، بڑا خوبصورت سین نظر آ رہا ہوگا، دوسری طرف تو رخ ہی نہیں کریں گے نا، کیونکہ ادھر جہنمی روتے دھوتے چیخو پکار ہوگی، تو جنتیوں کو کہیں گے سلام علیکم، اور جنت میں وہ داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس کی امید رکھ رہے ہوں گے کہ چلیں لب ہی جائے گی، اور وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سیما جو ہے نا، سیما، یہاں دیکھیے، کلم بسیماہم، سیما کیا ہے؟ سیما کے معنی علامت کے ہیں۔ جنتیوں کے چہرے روشن، تر و تازہ، اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اس طرح وہ دونوں قسم کے لوگوں کو پہچان لیں گے کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی۔ اچھا جی، اور آگے ہے وَإِذَا، اور جب صُرِفَتْ، پھیری جائیں گی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، تلقاء اصحاب النار، ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف، تو قالوا، کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، جنتیوں سے رخ ہٹائیں گے کہ ان کو تو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو دیکھ کے ساتھ ہی کہیں گے ربنا، دعا مانگیں گے، اللہ کے سامنے اور عاجز ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیں گے، ربنا لا تجعلنا، اے اللہ ہمیں نہ کرنا، مال قوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ ہمیں نہ کرنا، یعنی ہمیں جہنمی نہ کرنا، ہمیں جنتیوں میں شامل کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم کرتے ہیں ٹوٹے پھوٹے اعمال، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ اپنی خاص رحمت کر دے کہ ہم خاص رحمت سے جنتی بن جائیں۔ اعمال اتنے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، تو اللہ کی خاص رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو، تو اللہ ہمیں جنت میں لے کے جا سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمہ القرآن سیکھنے کے لیے، وہ بھی آسان طریقے سے، ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔